بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور پیارے بچوں، ہم یہاں پر مسجد میں آئے ہوئے ہیں اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، رب کا کلام پڑھنے کے لیے، اللہ کی پہچان کو جاننے کے لیے، اور نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے بارے میں اگر کسی نے بتایا تو کس نے بتایا؟ قرآن کریم نے بتایا، کیونکہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کا وجود کب تک رہے گا، یا زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کے نیچے کیا ہے یہ ہمیں قرآن نے بتایا، قرآن کریم کا نام کیا ہے یہ ہمیں قرآن نے بتایا۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن کریم کہاں سے آیا یہ بھی ہمیں کس نے بتایا؟ ہاں، قرآن نے بتایا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے فی لوح محفوظ۔ کیا ہے؟ فی لوح محفوظ۔ اور پھر قرآن کریم جس کلام کو ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ قرآن کریم ہمیں رب کا بھی پتہ بتاتا ہے۔ کس کا پتہ بتاتا ہے؟ رب کا پتہ بتاتا ہے۔ اور قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ زمین کے اوپر اگر ہم آج محفوظ ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ زمین کے نیچے پانی موجود ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، جو آسمان ہے اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بنائے ہیں۔ کیسے بنائے؟ پانی کے اندر بہت سارے جانور ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہمیں بتایا، کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ تو قرآن کریم کے اندر سب کچھ موجود ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کے کلام کو سینے میں اتارنے والے ہوں۔ رب کے کلام سے جو انسان محبت کرتا ہے، رب کے کلام سے جو انسان محبت کرتا ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ رب کے کلام کو جس سینے کے اندر رکھا جائے وہ سینہ تمام سینوں سے افضل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سینے کا مقام تمام سینوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس سینے کے اندر رب کا کلام محفوظ ہے۔ سونے کو وہاں پر رکھا جاتا ہے جو سب سے محفوظ جگہ انسان کی ہوتی ہے، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سب سے اچھی جگہ ہے، یہ محفوظ جگہ ہے، یہاں اگر میں سونے کو رکھ دوں گا تو یہاں سے یہ سونا غائب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پاک کلام کو اس سینے کے اندر رکھا ہے جس سینے کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ جو سینہ اللہ کے یہاں پسند ہے، جو سینہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اللہ نے اس محفوظ سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے رہیں، اللہ کے کلام کو ہم پڑھنے والے بنیں، اور ہم اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائے، اللہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے کلام کو انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اتنا ہم پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔